النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. کل کی آیت کے اندر بیان کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرقان یعنی توریت عطا فرمائی تھی اور اس میں ان کے لیے تمام مسائل تھے، ہدایت تھی، حکمت تھی. پھر آخر میں یہ ایک چیز یہاں پر بولی گئی کہ یہ جو کتاب ہوتی ہے بظاہر تو یہ ہدایت ہی ہے، لیکن ہدایت کا سبب ان کے لیے بنتی ہے جو خدا اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں، جن کے سینوں کے اندر خدا کا خوف ہو. قرآن پاک کی ابتدا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت کا سر چشمہ ہے، لیکن ہدی للمتقین ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یعنی اللہ کا ڈر جن کے سینوں میں ہے انہی کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو یہی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو ڈریں اپنے رب کو بے دیکھے، یعنی خدا کو دیکھا نہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور عذاب دیکھا نہیں اور اس سے خوف کرتے ہیں. ایسے پرہیزگاری کی طرف مائل ہونے والوں کو ان کے مستقبل کے لحاظ سے متقی کہہ دیا جاتا ہے. جیسے حج کے ارادے سے کوئی مکہ شریف گیا تو حج کرنے سے پہلے ہی اسے حاجی کہا جانے لگا. اور ان پرہیزگاروں کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت سے تھر تھراتے ہیں، یعنی قیامت کے ہولوں کا ذکر انہیں لرزہ بر اندام کر دیتا ہے. ذہن نشی رہے جو کوئی خدا کی وحدانیت، دوزخ، جنت، حشر، حساب اور میزان کا ایمان رکھتا ہے وہ بے شک خدا سے پوشیدہ ڈرتا ہے. آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یاد رکھو قرآن کریم نصیحت ہے، یعنی بہت برکت اور منفعت والا ہے، اس لیے کہ اتارا ہم نے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، یعنی یہ ہمارا نازل کیا ہوا ہے. انہوں نے خود اسے نہیں بنایا تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ یعنی تم قرآن مجید کو نازل کرنے کا کیوں انکار کر رہے ہو، حالانکہ ہم اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون پر توریت نازل فرما چکے ہیں، جبکہ اس قرآن میں معجزانہ کلام ہے جس کی فصاحت و بلاغت اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے. کوئی بھی زبان ہوتی ہے اس زبان کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ اصول اور طریقے جو اس زبان کے ہوتے ہیں جب کما حقہ اس کے مطابق زبان بولی جاتی ہے تو وہ اس زبان کی معراج ہوتی ہے. عربی کے اندر فصاحت اور بلاغت یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں. اس دور میں لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ انہوں نے اپنے علاوہ پوری دنیا کو عجم کہہ ڈالا، یعنی گونگے لوگ. عرب کا معنی آتا ہے بولنا اور عجم کا معنی آتا ہے گونگا. تو انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ پوری دنیا کو انہوں نے عجم کہا. تو اسی فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو قرآن اتارا ویسے ہی فصیح و بلیغ قرآن اتارا عربی زبان میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ ایسا کلام جس کی فصاحت و بلاغت اپنی اعجاز، اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو. جیسے کبھی اردو زبان ہمارے ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اردو تو سب جگہ بولی جاتی ہے، لیکن جو اردو کبھی لکھنؤ میں بولی جاتی تھی ویسی اردو کسی حصے میں نہیں بولی گئی، کیونکہ اردو کی یہ تاریخ رہی دکن میں پیدا ہوئی، دلی میں پلی بڑھی اور لکھنؤ میں جا کر کے دلہن بنی. جب دلہن بنتی ہے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. تو جس حساب سے وہاں بولی گئی اسی طریقے سے عربی زبان
اس دور میں بہت فصیح و بلیغ زبان تھی اور اس کا ہر طرف چرچا تھا، اور یہی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ منکر نکیر عربی میں سوال کریں گے اور وہ اس کو سمجھے گا بھی اور بولے گا بھی، عربی ہی میں جواب دے گا۔ تو فصاحت و بلاغت کو یہ قرآن پاک جو ہے پہنچا ہوا ہے، اور اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود تم اس کتاب کا انکار کرتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارا انکار ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ کلام بنایا، انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم سارے جتنے بھی فصیح و بلیغ ہو، جن لوگوں کو اپنی زبان پر ناز ہے، اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے، وہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور اس کی طرح سے ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ قرآن کے طریقے سے ایک آیت بنا کر کے لے آؤ۔ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ انسان کا کلام ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے، تو ایک آیت لے آؤ۔ تمہیں بھی اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے نا بہت، ساری دنیا کو تم نے عجم کہہ کے رکھا ہے، تو تم سب اکٹھے ہو کے ایک آیت بنا لو۔ آج تک قرآن کا چیلنج موجود ہے، کوئی نہیں کر پایا، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کی فصاحت و بلاغت اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں دلائل عقلیہ ہیں اور احکام شرعیہ کا مفصل بیان ہے۔ بھلا ایسی کتاب کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ چونکہ قرآن مجید کے مضامین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے مشابہت تامہ ہے، اس لیے قرآن کریم کے نزول کے ذکر کے بعد فوراً حضرت ابراہیم کا قصہ شروع فرما دیا گیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا تھوڑا سا۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے، جیسا کہ ابتدائی میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ اللہ کا کلام ہونے میں اس کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بغیر شک و شبہ کہ یہ خدا کا کلام ہے اور ہدایت ہے یہ۔ مگر آگے شرط بیان کی گئی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ بھئی کسی کے دل کے اندر میری عزت یا احترام ہوگا، اسی کے لیے میری باتیں کامیاب ہوں گی نا۔ اور اگر سامنے والے کے دل میں میری عزت اور احترام اس کے سینے کے اندر نہیں ہے، میں اربوں روپے کی اسے باتیں بتا دوں، اس کے لیے کوئی فائدے کی نہیں ہے۔ جیسے کھارا زمین میں نمک تو سفید سفید چمک سکتا ہے، لیکن کوئی پودا نہیں اگ سکتا۔ اسی طریقے سے کچھ کھارے دل بھی ہوتے ہیں جن پر نصیحت اثر نہیں کرتے۔ اور بزرگوں نے یہ کہا بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے علم پہنچانا یا نصیحت کرنا یا علم دینا ایسا ہی ہے کہ گنبد دیکھا نا، اپنی گنبد گول ہوتا ہے نا، اور اخروٹ وہ بھی گول ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک اگر گنبد کے اوپر میں اخروٹ کو پھینکوں تو کسی جگہ پہ رکے گا وہ؟ بس ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہے۔ اگر ساری زندگی بھی انہیں نصیحت کی جائے اور علم ان کے درمیان بیان کیا جائے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، جیسے کہ گنبد کے اوپر اخروٹ کو ہم پھینک رہے ہیں، بالکل ویسا ہی ہے۔ یا گھڑے کو الٹا رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم پانی ڈالنا ہے تو گھڑے کے اندر جائے گا؟ چکنا ہے، ادھر ادھر بہہ کر کے چلا جائے گا، سب گول ہے۔ گھڑے میں پانی اسی وقت جمع ہوگا جب اس کو ہم سیدھا کر کے رکھیں گے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف مجسم ہو، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اور آج یہ چیز ہمارے سینے سے نکل چکی ہے، ہمارے سینے اس چیز سے خالی ہیں۔ اگر خدا کا خوف ہمارے سینے کے اندر جاگوزی ہو جائے، بیٹھ جائے، تو دنیا کی کسی شے کا کوئی خوف ہمارے سینے کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ رمضان جو ہے، یہ صرف روزے رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، خدا کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے۔ اللہ نے اس لیے یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ اس مہینے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر، کوئی فرق پڑتا ہے؟ بھئی 11 مہینے جس نے نافرمانی کی ہو، ایک مہینہ اگر وہ آ بھی جائے تو وہ پچھلا اثر جب تک اتر پاتا ہے تب تک وہ دوست ان کا آزاد ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بولے آؤ میری محفلوں میں آ جاؤ، میں 1 مہینے کے لیے چلا گیا تھا، تم بھی میری محفل چھوڑ کر کے چلے گئے، اب میں چھوٹ کے آ گیا ہوں، پھر سے میری محفلوں میں آ جاؤ۔ ہم پھر سے مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔
جو تھوڑا بہت اثر ہو پاتا ہے وہ پھر دھل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ بالخصوص اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں ہمارے سینوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما دے۔ مولا ہمارا ایمان مضبوط فرما دے۔ رب کردگار تو ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مبارک کے صدقے میں جس مقصد سے رب کردگار تو نے اپنے محبوب کی امت کو یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے، رب کردگار کما حقہ اس کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ رمضان کے فیضان سے ہم سب کو کما حقہ مالا مال فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تیری رحمت سے امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔